وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں باتیں ہوئی تھی اور کچھ رمضان اور روزوں کے احکام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. یہ بات میں نے بتائی تھی کہ شروع اسلام میں جب رمضان کی فرضیت آئی تو اس فرضیت میں یہ اختیار بھی تھا کہ اگر استطاعت کے باوجود اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا فدیہ دے دے تو یہ بھی جائز ہوگا. لیکن 1 سال کے بعد اس اختیار کو ختم کر دیا گیا یہ فرما کر کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے موجود ہے رمضان کے مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھے. اب دوسرا اختیار ختم ہو. لیکن اس سے قبل جہاں اختیار تھا وہاں مریض کے لیے مسافر کے لیے بھی رخصت تھی. لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ جو بھی تم میں سے موجود ہے رمضان میں وہ روزے رکھے تو اب یہ اشکال بھی وارد ہو سکتا تھا کہ شاید یہ رخصت مریض کے لیے بھی ختم کر دی گئی، یہ رخصت مسافر کے لیے بھی ختم کر دی گئی کیونکہ وہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان جملوں کو دہرایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ مریض اور مسافر کی جو رخصت کا معاملہ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشقت نہیں چاہتا. یہ جملہ اگر اس پہ غور کیا جائے آیت کے اس ٹکڑے پر تو صرف روزے کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے دیگر بھی جتنے معمولات ہیں اور جتنے احکامات باری تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کی استطاعت میں نہ ہو اس پر لاگو نہ کیا جائے، اس کا بندے کو مکلف نہ کیا جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی بھی انسان کو کسی ایسی چیز کا پابند اور مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت میں نہ ہو. جس چیز کی استطاعت ہے اسی چیز کا مکلف بنائے اور اس میں بھی رخصتیں رکھی.
دیکھیے نماز کا معاملہ، بیٹھ کر پڑھ لے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لے، یہ رخصتیں ہیں، یہ رعایتیں ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ مشقت میں نہ پڑے۔ حج اور زکوٰۃ کا معاملہ تو وہاں تو اللہ نے اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے تو فرضیت کو ہی ساقط کر دیا، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان پہ غور کرو۔ تو یہ قاعدہ اللہ تعالی کا پورے کے پورے احکام کے حوالے سے ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، ہم نیکیوں اور بدیوں کا جو بدلہ ہے اس پہ غور کر لیں کہ ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اجر ہے، اور گناہ وہی گناہ لکھا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس پر بھی ایک اجر مل جاتا ہے ارادے پر، اور جب کسی نیکی کا وہ عامل بنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالی پھر جذبے اور اخلاص کے مطابق کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں لکھا گیا، جب تک کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو، ارتکاب کیا ایک گناہ لکھا گیا۔ کتنی اللہ تعالی کی آسانیاں ہیں بندوں کے لیے کہ اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، ترک کر دیا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ کیوں؟ انما ترکہ لاجلی، اس لیے کہ اس نے میری ہی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میری ہی وجہ سے گناہ کا جو ارادہ کیا تھا اس کو ترک کر دیا، اس پر بھی اس کو ایک نیکی مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے اور تمہیں مشقت میں نہ ڈالے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ بات بھی نہ رہے کہ ہم تو بیماری کی وجہ سے 30 روزوں کا ثواب نہیں پا سکتے، ہمارے تو 10 روزے رہ گئے، ہم تو اجر میں پیچھے رہ گئے۔ اور میں اس لیے کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ بعد میں گنتی پوری کر لیں، تاکہ یہ گنتی پوری ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں بیماری کی وجہ سے اجر میں محروم ہو گیا، اور اپنی گنتی پوری کر لے بعد میں، وہی 30 روزے اور وہی اجر، کیونکہ شرعی عذر کے تحت روزے چھوٹے۔ یا کوئی یہ سوچے کہ میرے تو 30 روزے پورے نہیں ہوئے، میں تو عید کا حقدار نہیں، میں تو عید کا حقدار نہیں کہ عید مناؤں، میرے تو روزے ہی پورے نہیں ہوئے۔ فرمایا نہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس گنتی کو بعد میں پورا کر لینا، پورا سال بڑا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی تسلسل سے گنتی پوری کر، اس کے بعد تیری عید ہوگی، رعایت دے دی تاکہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، اس طریقے کے مطابق تکبیرات پڑھ سکو، اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے سکھایا ہے تمہیں۔ عید میں بھی شریک ہو جاؤ، تکبیرات میں بھی شریک ہو جاؤ، چاند نظر آنے کے ساتھ جو تکبیرات شروع ہوتی ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بھی ان تکبیرات میں شریک ہو سکو۔ بیمار ہو بیماری کی وجہ سے، مسافر تھے سفر کی وجہ سے، روزے رہ گئے تو کوئی بات نہیں، وہ گنتی بعد میں پورے کرتے رہنا۔ اب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ تکبیرات بھی پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رعایتیں، یہ آسانیاں، یہ رخصتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔
خلاصہ یہ ہے، تقوی حاصل کرو. روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بندے بن سکو. یہ رخصتیں، رعایتیں، آسانیاں تمہارے لیے پیدا کی گئی تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو. رعایتیں اور رخصتیں کس حد تک ہیں روزے دار کے لیے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصوم روزوں کے بیان میں چند ایک مسائل کی وضاحت کی ہے، جس کی کاپی میں نے کر لی تاکہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھا جائے کہ روزے کی حالت میں کیا کیا رخصتیں ہیں، کیا کیا آسانیاں اسلام نے آپ کے لیے رکھی ہیں. یہ 4 ابواب کے تحت امام بخاری نے ان مسائل کو بیان کیا ہے. باب 1 قائم کیا، باب اغتسال الصائم، کہ روزے دار روزے کی حالت میں غسل بھی کر سکتا ہے. باب الحائض تترک الصوم والصلاۃ، حائض عورت روزے بھی نہیں رکھے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی. تیسرا باب، باب الحجامہ والقے للصائم، حجامہ کروانا روزے کی حالت میں کہ خون نکلتا ہے، قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، روزے دار کو تو کیا احکام ہے. اور ایسے ہی باب قول النبی اذا توضا فلیستنشق بمنخرہ الماء، جب انسان وضو کرتا ہے تو ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالتا ہے. اس سے کیا کیا مسائل ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس کے تحت امام بخاری نے چند ایک اقوال ذکر کیے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے. ان کو تعلیقات بخاری کہا جاتا ہے، اور ترجمۃ الباب اس شرح کو کہا جاتا ہے. لکھتے ہیں وَبَلَّ ابن عمر صوبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ، روزے سخت گرمی میں، گرمی کی شدت حدت، روزے دار پریشان ہو رہا ہے، کپڑا پانی میں بھگو کر اوڑھ سکتا ہے. کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بلّ ابن عمر صوبًا، کپڑا پانی میں بھگویا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ، روزے کی حالت میں، اور وہ گیلا کپڑا لپیٹ لیا اپنے اوپر. اس طرح ایک روزے دار کو تھوڑی سی تسکین حاصل ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے. وَدَخَلَ الشَّعْبِي الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ، امام شعبی رحمہ اللہ نے روزے کی حالت میں حمام میں، ایک حوض میں، باقاعدہ حوض میں داخل ہو کے غسل کیا روزے کی حالت میں، پانی میں غوطے لگائے. لا بأس، وقال ابن عباس لا بأس ان يطعم القدر او الشيع، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فرمان نقل کیا کہ روزے کی حالت میں کوئی شربت بنایا جا رہا ہے، اس کو چیک کرنا چاہتا ہے، مٹھاس، سالن پک رہا ہے، نمک مرچ کا اندازہ لگانا ہے، زبان پر پانی کو یا کھانے کو رکھا جا سکتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے، پھر اسے پھونک دینا ہے. اس حد تک کھانا یا پانی، مشروب وغیرہ، اس کو چیک کرنا روزے کی حالت میں اسلام نے رخصت دی ہے. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہے جلیل القدر، فرماتے ہیں کہ کلی کرنا ایک تو ہے کہ وضو کے لیے کلی کرنا، ایک ویسے ہی روزے دار دیکھتا ہے منہ خشک ہو رہا ہے وہ کلی کرتا ہے. والتبرد، ٹھنڈک حاصل کرتا ہے پانی کے ذریعے یا کسی اور، جیسے آج کل اے سی وغیرہ میں، تھوڑا روزے کی سختی اور شدت کو کم کرنے کے لیے. تو فرمایا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے. وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں روزے دار تیل لگا سکتا ہے، روزے دار کنگھی کر سکتا ہے. سیدنا انس تو فرماتے تھے ان لی ابزرا اتقہم فیہ وانا صائم،
میرا باقاعدہ ایک حوض ذاتی بنا ہوا تھا پانی کا، اور روزے کی حالت میں جب روزہ تھوڑا دشوار ہوتا، پیاس لگتی، میں اپنے حوض میں داخل ہو کے بیٹھ جاتا، پانی میں ہی بیٹھ جاتا تھا۔ تو پانی میں اس طرح روزے کی حالت میں، روزے ہی کی وجہ سے یا ویسے بندہ غسل نظافت کرنا چاہتا ہے، دونوں شکلیں جائز ہیں۔ وَيُسْتَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ اسْتَاقَ وَهُوَ صَائِمٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یستاق اول النہار وآخرہ، شروع دن میں بھی اللہ کے نبی نے مسواک کیا ہے، دن کے آخری حصے میں بھی نبی علیہ السلام نے مسواک کیا ہے۔ یہ ایک بات مشہور ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری اور معطر ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن کے آخری حصے میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، وہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا تعلق اس سے نہیں بلکہ وہ خوشبو اور زیادہ بڑھے گی جب آپ سنت پر عمل کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں دن کے شروع حصے میں بھی وآخرہ، دن کے آخر حصے میں بھی مسواک کیا، البتہ ولا یبلغ، مسواک کر کے تھوک پھینک دیا کرتے تھے، آپ اسے حلق سے اتارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ مسواک کا پانی اب اس میں منہ میں شامل ہو چکا ہے لعاب کے ساتھ ساتھ۔ وقال عطاء ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر، اگر مسواک کے دوران کچھ لعاب کا اضافہ ہونے لگ گیا ہے، پہلے ایسے لعاب منہ میں نہیں بن رہا تھا، مسواک کی وجہ سے اب لعاب میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اضافہ ہے اسی مسواک کی وجہ سے یا برش کی وجہ سے، تھوک دینا بہتر ہے۔ اگر کسی کے حلق سے نیچے اتر گیا تو فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ ٹوٹ گیا، البتہ تھوک دینا بہتر ہے جو مسواک کی وجہ سے پانی بھرا ہوا ہے تاکہ اسے تھوک دیا جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بأس بالسواک الرطب، تازہ لکڑی درخت سے کاٹی اور اس سے مسواک کیا جائز ہے۔ قیل لہ طعم، کسی نے کہا کہ اس کی تو کرواہٹ ہوتی ہے، باقاعدہ ذائقہ ہوتا ہے اس لکڑی کے پانی کا جو منہ میں محسوس ہو رہا، فرمایا والماء لہ طعم، پانی کا بھی تو اپنا ذائقہ ہے، وانت تمزمز بھی، کلی نہیں کرتا تو، جب وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے تو پانی کا بھی تو ذائقہ ہے، وہ بھی تیرے منہ میں آیا تو نے ٹھوک دیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر درخت کی ایک لکڑی آپ نے کاٹی یا آپ نے برش کیا، اس پہ پیسٹ وغیرہ رکھا، اس کا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، تو آپ نے تھوک دیا ہے، اسے بھی تو آپ نے نگلا تو نہیں، حلق میں تو نہیں اتارا، لہذا وہ بھی جائز ہے۔ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن بصری، سیدنا ابراہیم نخعی رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، سرما بھی آنکھوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور آگے دوسرے باب کے تحت یحییٰ بن صالح ایک روایت بیان کرتے ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سند جاتی ہے ان کی، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اذا قاء فلا یفطر، کسی کو قائع آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، انما یخرج ولا یولج، یہ قاعدہ بتایا کہ روزہ تو ٹوٹتا ہے منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل کی جائے اندر،
منہ کے راستے سے کوئی چیز نکلی ہے اندر سے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتی. انما یخرجو قائع کرنے والا تو منہ کے ذریعے اندر سے مواد نکالتا ہے، ولا یولج تو اندر داخل نہیں کر رہا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے کہ جی کیا ہے اتنی آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اتنی نہ آئے تو روزہ باقی رہے گا، اس کی کوئی حد نہیں. ہاں ایک حدیث میں یہ وضاحت آئی کہ جو جان بوجھ کر ہاتھ ڈال کر قائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چونکہ ان کا اپنا دخل ہے، اس بنیاد پر ان سے کہا گیا کہ تم قضا دو روزے کی، ورنہ قائع کی وجہ سے روزہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے نہیں ٹوٹتا. وقال ابن عباس وإكرمہ الصوم مما دخل وليس مما خرج، روزہ ٹوٹتا ہے جب آپ منہ کے راستے کوئی چیز حلق سے نیچے اتاریں، باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہی فتویٰ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے دیا اور معروف تابعی اکرمہ رحمہ اللہ نے دیا. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ یحتجم وهو صائم، سیدنا عبداللہ بن عمر حجامہ کرواتے تھے روزے کی حالت میں. تو جسم سے خون نکلوانا، خون جان بوجھ کر نکلوانا یا نکل جانا، زخم ہو جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے افطر الصائم کہ افطر الحاجم والمحجوم، سینگیاں لگانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ شروع اسلام کا حکم تھا. بعد میں نبی علیہ السلام نے خود بھی روزے کی حالت میں حجامہ کروایا ہے اور صحابہ نے بھی روزے کی حالت میں حجامہ کرایا. تو پتا چلا کہ جسم سے خون نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمْ احْتَجَمُوا صِيَامًا، صحابی رسول سعد، صحابی رسول زید بن ارقم، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے فتاوے بھی امام بخاری نے نقل کیے کہ خون جسم سے نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی بکیر نامی راوی کہتے ہیں ام علقمہ سے بیان کرتے ہوئے کہ ام علقمہ فرماتی تھی ہم ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی موجودگی میں حجامہ کرواتی تھی، ام المؤمنین منع نہیں کرتے تھے. تو پتا چلا کہ جسم سے خون نکلوانا یا خون کا نکل جانا اس سے بھی روزہ باطل انسان کا نہیں ہوتا. تیسرے باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ناک بھی ایک خوراک لینے کا محل ہے کہ ناک کے ذریعے بھی خوراک اندر منتقل کی جاتی ہے. تو وضو کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہے تو کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرے، غرارہ نہ کرے، حلق تک پانی نہ پہنچائے کہ آگے نہ چلا جائے. اور یہی کہا گیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہے آپ تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ نہ کریں، کھینچے نہیں. عام طور حکم ہے کہ پانی ذرا ناک میں اس طرح ڈالے کہ کھینچے. فل یستن سے استنصار یہ کہ پانی ناک کے راستے کھینچا جائے. اگر وہ حلق تک اتر جائے تو اور بہتر ہے، لیکن کھینچنا ہے. روزے کی حالت میں اس بات سے روکا گیا تو اس کو سامنے رکھ کر امام بخاری ذکر کر رہے ہیں ناک میں دوائی لی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب یہ یقین ہو کہ یہ دوائی ناک کے دھڑوں تک محدود رہنے والی ہے، ناک کے راستے حلق تک جانے والی نہیں. جس دوائی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ حلق تک اترے گی وہ دوائی ناک میں ڈالنا، استعمال کرنا روزے کی حالت میں جائز نہیں. البتہ مطلق صعود کی معانت نہیں ہے کہ روزے دار لا باس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه، اگر حلق تک نہیں پہنچتی تو ناک میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے. وہ یقتحل، سرما لگایا جا سکتا ہے.
اور ایسے ہی آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت جیسے کھانا کھاتا ہے، دانت میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی، صبح دیکھتا ہے روزہ شروع ہو چکا ہے اور دانت میں روٹی کا کوئی حصہ یا بوٹی کا کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا ہے، فرمایا اسے نکالے زبان سے، لیکن اسے نہ چبائے نہ نگلے، اسے تھوک دے، اسے تھوک دینا ہے۔ ہاں اس علم کی وجہ سے کہ آپ نکال رہا نکل نہیں رہا، لیکن لعاب بڑھ رہا ہے منہ کے اندر اسی کی وجہ سے، تو اس کو بھی تھوک دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کا کچھ حصہ آپ کے حلق سے اتر بھی گیا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اس کو بھی کہ آپ نکالتے ہوئے اس میں لعاب منہ میں بڑھ رہا ہے، اس علم کی وجہ سے، اس ٹکڑے کی وجہ سے جو دانتوں میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو بھی تھوک دینا یہی مستحب اور بہتر عمل ہے۔ چوتھے باب کے تحت ایک ہی قول نقل کیا ہے امام ابو الزناد رحمہ اللہ کا، جو بڑے معروف اور کبار تابعین میں سے تھے اور فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، عظیم محدثین تھے، محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام مالک جیسی شخصیات ان کی شاگرد ہے۔ سیدنا ابو الزناد رحمہ اللہ وہ اس باب کے تحت کہ حائضہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، حائضہ عورت روزے کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھے گی، اس کے تحت ایک بڑی ہی حکمت کی بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ان سننا ووجوہ الحق لتأتی کثیرا علی خلاف الرأی، دین کے بہت سارے احکامات، ایمان والو دین کے بہت سارے احکامات انسان کی رائے، سوچ اور عقل کے برعکس ہوتے ہیں، لہذا دین کے احکامات کی ہی ہم نے پیروی کرنی ہے، نہ کہ اپنی رائے، اپنی سوچ اور اپنی عقل کی۔ یہی مسئلہ دیکھ لو کہ نماز مقدم ہے روزے سے، نماز کی فرضیت روزے کی فرضیت سے مقدم ہے، افضلیت ہے، ہر اعتبار سے نماز کا درجہ روزے سے زیادہ ہے، لیکن اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر اس وجہ سے پیریڈ کی وجہ سے خواتین کے روزے بھی چھوٹ گئے، نماز بھی چھوٹ گئی، روزوں کی قضا کرتی ہے تو نمازوں کی قضا تو بالاولیٰ ہونی چاہیے۔ جب روزوں کی قضا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ نمازوں کی قضا تو بالاولیٰ ہونی چاہیے، لیکن اسلام نے روزوں کی قضا رکھی ہے اور نماز کی قضا نہیں رکھی۔ اسی ایک نقطے کو سمجھ لے کہ ہم مکلف اور پابند احکام شریعت کے ہیں، اپنی رائے اور قیاس کے نہیں ہیں، کیونکہ آج یہی رائے، عقل اور قیاس کی بنیاد پر اتنے ہی اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلامی احکامات کو ترک کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مثال دے کر بات سمجھائی تھی کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب موضوع پر مسح کرنا ہو تو مسح پاؤں کے تلوے سے کیا جائے کہ پاؤں کا نیچے والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ مسح پاؤں کے اوپر والے حصے پہ کرنا ہے، لہذا ہم اللہ کے نبی کی شریعت کے اتباع کے مکلف اور پابند ہے، نہ کہ اپنی عقل اور اپنی سوچ کے۔ یہ فقہی اختلافات اور بہت ساری چیزیں ایسی جو آج رونما ہو چکی ہیں، بیشتر نوجوانوں کے گمراہی کا سبب بن چکی ہے، وہ یہی علت ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اپنی عقل کے بل بوتے اس بات کو تولنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی موجود ہے، اتہموا رأیکم علی دینکم، یہ صحابہ کرام ہے کہ رائے اور دین
جہاں تک رائے جائے دین کو ہی مقدم جاننا، رائے کو چھوڑ دینا، یعنی عقل اور ہو، قرآن کا حکم اور ہو، تیری عقل کچھ اور کہتی ہو، اللہ کے پیغمبر کی سنت کچھ اور کہتی ہو، اتہموا رأیکم علی دینکم، رائے کو متہم قرار دے دو کہ یہ جھوٹی ہے، جو قرآن کے خلاف آ رہی ہے، سنت کے خلاف آ رہی ہے، اس کو متہم قرار دے دو، اس کو غلط قرار دے دو، جو میری رائے ہے، میرے کسی بڑے کی رائے ہے، میرے امام کی اپنی رائے ہے، اس کو متہم قرار دے کر دین یعنی اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت کو ہی مقدم مان لو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک ضابطہ اور اصول صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج فقہی اصول فقہ کی کتابوں میں جہاں یہ اصول ہمیں نظر آتے ہیں تو انتہائی پریشانی کا باعث بنتے ہیں کہ اصول اور ضابطے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا انس ہے، ایک حدیث ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور ہمارے امام کا قول اس کے برعکس ہو تو ہم پر لازم ہے کہ انس کی بیان کردہ حدیث، ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث اور سنت اس کو چھوڑ کر قول امام کو لیں، کیونکہ ہم اپنے امام کے مقلد اور اس کے پابند ہیں۔ یہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا، اصول فقہ کی اکثر کتابوں میں آپ کو یہ اصول ملے گا قیاس کی بحث میں، کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو، قول امام کے، امام کی رائے جو ہے، امام کی جو اپنی ایک انہوں نے حدیث نہیں بیان کی، امام نے ایک رائے بیان کی، ان تک حدیث نہیں پہنچی، اگر حدیث پہنچی ہوتی وہ حدیث بیان کرتے، حدیث نہیں پہنچی تو انہوں نے رائے سے فتویٰ دیا ہے، تو کہا کہ رائے کو ہی مقدم جانا جائے گا، کیونکہ ہم اپنے امام کے قول کے مقلد اور اس کے پابند ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت دیکھو قول امام کے خلاف ہے تو اس کی تشریح اور تعویل قول امام کے مطابق ہو سکتی ہے، ٹھیک، نہیں تو اس کو چھوڑ دو۔ کسی حدیث کا یہ تقابل دیکھو، قول امام کے مطابق اگر اس کو ڈھالا گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا۔ کسی نے دیا نہیں، آپ کو ملا نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا، لہذا یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دو اور قول امام کو لے لو۔ یہ اصول کی کتابوں میں ضابطے بتائے گئے، صحابہ کرام نے پہلے سے ہوشیار کر دیا کہ دیکھو ہم شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت اللہ کا قرآن ہے اور شریعت محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم رائے اور عقل کو اس شریعت کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں، جہاں ٹکراؤ ہو تو اپنی رائے کسی اور کی رائے کو متہم، غلط، جھوٹا قرار دے کر اس کو دیوار سے مارے۔ اور یہی ائمہ دین نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ، امام شافعی کا فتویٰ، امام مالک کا فتویٰ دیکھے، امام احمد کا فتویٰ، الفاظ مختلف ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے قول کے مقابلے میں قرآن کی آیت ملے اسے دیوار سے مار دینا، ہمارے فتوے کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر کی سنت ملے اسے چھوڑ دینا، ہم اس سے رجوع کا اعلان کرتے ہیں آج بھی، زندگی میں بھی، اور ہمارے چلے جانے کے بعد بعد مماتی۔ امام شافعی نے کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور پھر میرے فتوے کے خلاف تمہیں کوئی سنت ملے، میں اپنی موت کے بعد کبھی ابھی سے رجوع کا اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ میرا بھی رجوع اسی حدیث کی طرف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب بھی کوئی صحیح حدیث مل جائے میرا مذہب حدیث ہے، میں حدیث ہوں، میرا مذہب حدیث ہے، میرے فتوے کے خلاف کوئی بھی حدیث مل جائے، آیت مل جائے، اسے دیوار سے مار دینا۔ تو یہ ائمہ دین کی ہدایات بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے اندر شدت
اور جمود تقلیدی ایسا اب بھی چھایا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کی تعویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ابو الزناد رحمہ اللہ یہی مثال دے رہے ہیں کہ یہ ہے. آگے فرماتے ہیں فلا یجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك. مسلمانوں پر مرد ہے یا عورتیں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع واجب ہے, اس کو ہی لینا ہے, نہ کہ اپنی سوچ اور اپنی رائے کو کہ من ذلك ان الحائض تقضی الصيام ولا تقضی الصلاۃ. اس لیے ایسی خواتین کے پیریڈ کی وجہ سے جن کی نمازیں رہ جاتی ہیں وہ نمازیں قضا نہیں کریں گی. ہاں جن کے روزے رہ گئے ہیں وہ روزوں کی قضا کریں گی. کب کریں؟ وہ شوال میں کریں, ذوالقعدہ میں کریں, جتنا جلدی ہو سکے کریں, لیکن 11 مہینے ہیں, کوئی انہیں پابند نہیں کر سکتا. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اکثر اوقات میرے رہے ہوئے روزے شعبان میں پورے ہوتے تھے, شعبان کے مہینے میں جا کے پورے ہوتے تھے. تو اگر 10 مہینے تاخیر بھی کر لیتی ہے خاتون تو شریعت نے پابند نہیں کیا. اپنی سہولت سے اپنی آسانی کے ساتھ یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کہ اپنی سہولت اور آسانی کے ساتھ جب اسے موقع میسر ہو. اور اس بات کی وضاحت بھی کی کہ قرآن مجید میں ہے فعدۃ من ایام اخر, گنتی پوری کرنی ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تسلسل سے رکھے جائے, لہذا تفریق بھی جائز ہے. ایک روزہ آج رکھ لیا, ایک روزہ اگلے مہینے میں رکھ لیا, 2 روزے اس سے اگلے مہینے میں رکھ لی, جائز ہے. لازمی نہیں ہے کہ قضا کیے ہوئے روزے بیماری کی وجہ سے قضا ہوئے, خواتین کے ایام کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر سفر کی وجہ سے قضا ہوئے تو شریعت نے یہ بھی تمہیں پابند نہیں کیا کہ جب رکھو یا تو فوراً رکھو عید کے فوراً بعد, یا یہ کہ جب شروع کرو تو مسلسل اکٹھے رکھو. نہیں, فعدۃ من ایام اخر, بس گنتی پوری کرنی ہے اپنی سہولت اپنی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے, احکام شریعت سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.